السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بوائز؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ صرف کلاس میں آپ کی اردو کی ٹیچر، اردو کلاس ششم۔ پروگرام ہم آج کا دیکھیں گے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی کہ جب کوئی ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اسی ٹائم انسان اسٹرگل کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر ڈالتا ہے جس سے کوئی نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب تک آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اس کی کمی کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے، تو اس وقت تک وہ نئی ایجادات نہیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے انسان سوچتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ہونی چاہیے، تو وہ کوشش کرتا ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے۔ آج جمعہ ہے جناب، 21 اگست 2020۔ دہرائی ہم نے کرنی ہے، ریویژن ہے ہماری۔ وہ کیا ہے، ہم نے دیکھنا ہے مضمون میری پسندیدہ کتاب۔ ٹھیک ہے، اور ہاف مضمون کی آج ہم ریڈنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہے آپ کا گھر کا کام، محاورات۔ صفحہ نمبر 108 109 تک ہیں یہ۔ دانت کھٹے کرنا سے ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا تک۔ بیٹا جی، دانت کھٹے کرنا سے پہلا محاورہ ہوتا ہے، محاورے کا ساتھ اس کا میننگ ہوتا ہے۔ 1 نمبر محاورے کا اور 1 نمبر سینٹینس کا ہوتا ہے۔ محاورہ لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل مارجن کے ساتھ سے بغیر گیپ کے محاورہ لکھنا ہے، مارکر کے ساتھ 2 فنگر گیپ رکھنا ہے، پھر آپ نے اس کا پین سے لکھنا ہے میننگ۔ اس کے بعد نیچے بالکل مارجن کے ساتھ کر کے آپ نے سینٹینس شروع کرنا ہے سیکوینس سے 1 فنگر گیپ کے ساتھ۔ آپ نے سینٹینس کو مکمل کر لینا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سینٹینس میں آپ نے ہمیشہ محاورہ یوز کرنا ہے، میننگ نہیں۔ میننگ اس کا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، مضمون دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ہے مضمون ہے جی ہمارا میری پسندیدہ کتاب۔ بیٹا جی، بہت ساری بکس آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی آج تک، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جس کتاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کتاب پر آ کر تمام دنیا، تمام آخرت کی بکس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ ہے ہمارا قرآن مجید۔ اچھا، آگے دیکھیں گے، شعر ہے، ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کی دوستی کسی کتاب سے ہے تو آپ کو اس سے اچھا کوئی بھی دوست نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، پہلا پیراگراف دیکھیں گے۔ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق اور شغل ہے۔ شوق بھی شغل ہوتا ہے، شغل بھی شوق ہوتا ہے۔ مطالعہ کتب یعنی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ مطالعہ کتب ایک ایسا شوق اور شغل ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کتابوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح کتاب کا انتخاب زندگی کو سنوار سکتا ہے اور غلط انتخاب زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دیکھیں، آپ کسی جگہ پر بک شاپ پر یا لائبریری میں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ کے لیے بکس پڑی ہوتی ہیں الگ الگ طریقے کی، تو یہ آپ کے انتخاب پر، آپ کے چوز کرنے پر ہوتا ہے کہ آپ کون سی بک لیتے ہیں۔ ایک بک میننگ فل ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے ایسی جو آپ کو دین کے بارے میں بتاتی ہے، ایک بک ایسی ہوتی ہے جو آپ کو سائنس کے بارے میں بتاتی ہے، ایک بک ایسی ہوتی ہے جو آپ کو فیشن کے بارے میں بتاتی ہے، ایک بک ایسی ہوتی ہے جو ایم فضول جھوٹ پر مبنی کہانیوں پر ہوتی ہے۔ اب یہ آپ کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بک کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ جس بک کا انتخاب کریں گے وہی آپ کو پڑھنے کو ملے گا، اور ہمیشہ میننگ فل بک لیتے ہوتے ہیں یا ایسی جس سے آپ کو کوئی نالج ملے۔ یہاں جس بک کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں اس پر تو آ کر تمام چیزوں کا بالکل ایسے اینڈ ہو جاتا ہے کہ اس بک سے بڑھ کر کوئی بک نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ایسی کتاب صدیوں کے بعد وجود میں آتی ہے جس کا ایک ایک لفظ خوب غور سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی دائمی، عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے۔ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے۔ بالکل، دائمی کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ رہنے والی، عالمگیر پھیلی ہوئی اور آفاقی شہرت سے بھری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر بھیجے اور ان پر صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی۔ کتاب تو ایک پوری بک شیپ میں ہوتی ہے نا، صحیفے وہ ہوتے تھے جو کسی 1-2 چیزوں کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا، بک سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اچھا جی، قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اب ایک لائن ہی اس بک کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ بیٹا، آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید بنی نوع انسان، اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہوئی کہ ان کی قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے یا یہود و نصارہ کے لیے، کسی ایسی ایک قوم کے لیے مختص نہیں کر دی گئی، بنی نوع انسانی کے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔
یہ علم و حکمت کی کتاب ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں کسی خاص ملک و قوم کے لیے تھیں، لیکن قرآن مجید پوری دنیا کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ دیکھا آپ نے، وہی بات کی گئی ہے نا کہ پہلے کی جو بکس آئی ہیں اس میں ایک ہی قوم کا ذکر کیا گیا تھا، ایک ہی قوم کے لیے نیکی، بھلائی، بہتری کے بارے میں بتایا گیا تھا، لیکن ہماری کتاب جو ہے وہ ہر آنے والی قوم کے لیے اور گزری ہوئی قوم کے لیے بتائی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کے نام سے مخاطب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ قیامت کے لیے تک کے لیے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے مکمل راہ ہدایت ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے ہر زمانے میں انسان کا یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔